السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن سیشن میں میں آپ سبھی اسٹوڈنٹس کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کے ہمارے اس سوسیولوجی کے سیشن میں چیپٹر نمبر 7، جس میں ہم بات کر رہے ہیں سماجی تحریکات کی قسمیں۔ ٹوٹل 4 قسمیں ہیں، جس کی 2 قسمیں آلریڈی اصلاحی سماجی تحریک اور انقلابی سماجی تحریک، اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا بخوبی۔ انقلابی اور اصلاحی تحریک میں کیا فرق ہے، اسے بھی ہم نے سمجھ لیا تھا۔ آئیے اب ہم نیکسٹ ٹاپک کو دیکھتے ہیں، جو ہے مدافعتی سماجی تحریک۔ گجراتی میں سے کہے گے پرتیرودھاتمک ساماجک آندولن۔ گجراتی میں آپ کو نام یاد رکھنے ہیں، بیکاز آپ کا بورڈ کے ایگزام کا جو پیپر ہے وہ آتا ہے گجراتی لینگویج میں، اور اگر آپ گجراتی کو ہی زیادہ امپورٹنس نہیں دو گے، صرف اردو کو فوکس کرو گے، تو آپ سوال کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اور اگر آپ سوال کو سمجھ نہیں پاؤ گے تو آپ جواب صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاؤ گے۔ اگر آپ کو جواب پتہ ہے لیکن آپ کو سوال گجراتی میں نہیں پتہ ہو تو پھر بھی آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہو، آپ غلط لکھ سکتے ہو، جسٹ بیکاز آف آپ نے گجراتی پہ دھیان نہیں دیا، گجراتی پہ فوکس نہیں کیا، گجراتی کو امپورٹنس نہیں دی، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو گجراتی پہ دھیان دیجیے، سوال گجراتی پہ ہوتے ہیں، اسی لیے گجراتی کا اردو سوال بنائیے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے، اور سوال اگر گجراتی میں آتے ہیں تو بھی آپ بنا وقت گوائے ایزیلی اس کو کر سکیں۔ شروعات کرتے ہیں مدافعتی سماجی تحریک۔ اس کے پہلے کی 2 تحریکیں ہم نے دیکھیے ہر تحریک الگ الگ خصوصیات رکھتی ہے۔ بھلے ہی تحریک سماج میں تبدیلی لاتی ہے، یہ ان کا مین پرپس تو ہوتا ہی ہے، لیکن جس طرح سے بات کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کام کروانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، سیم اسی طرح سے سماج میں چینجز لانے کے لیے بھی جو عوام کچھ کام کرتی ہے، ان کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ الگ الگ وے میں وہ اپنی تبدیلی، سماج میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی تبدیلی میں الگ طریقہ جو ہے یہ ہے مدافعتی سماجی تحریک۔ اب اس تحریک میں ہوتا کیا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں۔ جب سماج میں سماجی تبدیلی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور عوام اس تیزی کے ساتھ تال میل نہیں رکھ سکتے، اس وقت جو تحریک ابھرتی ہے اسے مدافعتی تحریک کہتے ہیں۔ سماج کے اندر تبدیلی بہت ہی زیادہ تیز رفتار سے ہو رہی ہے، قانون چینج ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر چیز میں، ہر پہلو میں تبدیلی ہونے لگی ہے، اور سماج اس تبدیلی کے ساتھ تال میل نہیں رکھ پاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ تبدیلی ہونے لگے، سماج کو لگے کہ نہیں یہ غلط ہے، تب سماج اس میں تال میل نہیں رکھ پاتی ہے، سماج کو کچھ نہ کچھ غلط لگتا ہے۔ اسی لیے جو تبدیلی تھی اس میں تبدیلی لانے کے لیے سماج جو تحریکیں چلاتی ہے وہ کہلاتی ہے مدافعتی تحریک۔ مدافعت کا مطلب ہی ہوتا ہے روکنا یا مخالفت کرنا، ٹھیک ہے، نام اسی لیے ہے مخالفت کرنا۔ جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہاں تبدیلی ہو گئی چلو ہم ایسا ہی کریں گے، نہیں، تبدیلی اگر ہمارے فیور میں ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں گے، اگر تبدیلی غلط ہے، ہمارے سماج میں چینجز غلط ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے خلاف روکنا، مخالفت کرنا ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے مدافعتی تحریک۔ جب سماج میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اگر وہ اس کے منشا کے مطابق نہیں ہوتی، اس وقت عوام اس تبدیلی کے خلاف تحریک برپا کرتی ہے، اور وہی کہلاتی ہے مدافعتی تحریک۔ آپ کے ایگزام میں سوال آ سکتا ہے 1 مارکس کے لیے کہ پرتیرودھاتمک آندولن اٹلے شو، تو آپ کو یہی لکھنا ہے، کلیئر۔ مثال کے طور پر نرمدا باندھ مخالف تحریک۔ نرمدا باندھ جو نرمدا ڈیم ہے وہاں پر 1961 میں یہ تحریک چلی تھی۔ زبانوں کی مخالفت کرنے والی تحریک، یہ تحریک کچھ اس طرح سے تھی کیونکہ وہاں پر باندھ بنانے کے لیے زیادہ تر لوگوں کے جھونپڑے جو وہاں پہ تھے اس کو توڑ دیے تھے، اور ان کو زمین نہیں ملی تھی، اس لیے وہ تحریک چلی تھی نرمدا باندھ تحریک۔ زبانوں کی مخالفت کی تحریک بھی چلی ہے۔ سماج میں تبدیلی ہوئی، کوئی زبان کو ہٹا دیا یا پھر اسے امپورٹنس نہیں دی گئی، ایجوکیشن میں اسے زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی، اسی لیے تحریک چلتی ہے، اگر سماج کو وہ غلط لگتی ہے تو۔ مدافعتی تحریک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی جزوی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس وقت موجودہ حالت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، کچھ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی تبدیلی ہوتی ہے۔ A.L. برینٹڈ بیان کرتا ہے کہ، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، انڈر لائن کر لیجئے، لکھ لیجئے، سیکشن سی میں سوال آتا ہے کہ A.L. برینٹڈ نے مدافعتی تحریک میں کیا بتایا ہے، انہوں نے کس چیز کے بارے میں بتایا ہے۔
تو یاد رکھنا ہے، انہوں نے کہا کہ مدافعتی تحریک ایک ایسی تحریک ہے یا وہ اس کے لیے برپا ہوتی ہے کہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جو بھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے یا آج جو حالات ہے وہ مناسب نہیں، اس کے لیے اس کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن سمپلی ہے جو NRC وغیرہ کے لیے جو شاہین باغ بنا تھا، اب اگر غور کیجئے اس کے ڈیٹیل میں جائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ یہی ٹائپ کی تحریک کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی کیونکہ لوگوں کو چینجز پسند نہیں آئے تھے۔ اس قسم کی تحریکوں کا مقصد جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہے انہیں روکنا ہے اور جو بھی موجودہ حالات ہے اس سے برقرار رکھنا ہے۔ ان تحریکوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، سماج میں جو تبدیلی سرکار لا رہی ہے وہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ اسے روکتی ہے۔ کبھی اس قسم کی تحریکیں اس لیے بھی برپا ہوتی ہے کہ سماج کے خود غرض لوگوں کو اپنی سبقت، اپنا غلبہ، اقتدار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں کے زمینداروں اور کھیت کے مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والی تحریکیں، جب زمیندار لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ان کے پاس حق نہیں ہے، تو جو اصول وغیرہ جو بناتے ہیں ٹیکس وغیرہ کے لیے اور زمینداروں کسانوں پر جو لادتے ہیں، اگر وہ غلط لگتا ہے تب وہ تحریکیں چلاتے ہیں۔ کھیڑے دینی زمین قانون کے خلاف جو رد عمل برپا ہوا انہیں اس قسم کی تحریکیں کہتے ہیں۔ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اور کون سی ایسی تحریک ہے جو ہم مدافعتی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ تھی مدافعتی تحریک۔ چھوٹی سی تحریک ہے کہ سماج میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، لوگوں کو تبدیلی پسند نہیں آتی ہے، لوگ اس تبدیلی کو روکتے ہیں، تب شروعات ہوتی ہے احتجاجی مدافعتی تحریک کی۔ آئیے ہم نیکسٹ تحریک کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے احتجاجی سماجی تحریک۔ گجراتی میں سے کہے گے ورودھاتمک ساماجک آندولن۔ دیکھیے دونوں میں مائنر سا فرق ہے۔ مدافعتی سماجی تحریک کو کہے گے پرتیرودھاتمک سماجک آندولن، اور احتجاجی سماجی تحریک کو کہے گے ورودھاتمک ساماجک آندولن۔ اوکے، اسے سمجھ لیجئے گا اور نوٹ ڈاؤن کیجئے، پینسل سے اس چیز کو لکھیے گجراتی میں۔ احتجاجی تحریک در حقیقت مروجہ نظام کی مخالفت ہے۔ احتجاجی تحریک کیا ہے؟ تو جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا نظام ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم کسی نظام سے مطمئن نہیں ہوتے تب ہم اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین سماجیات نے احتجاجی تحریک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ احتجاجی تحریکیں ایسی تحریکیں ہیں جن میں یا تو غیر مطمئن ہونے کا اظہار ہوتا ہے یا تو ایسا مطالبہ کیا جاتا ہے جو پورا کیا گیا نہیں ہوتا۔ احتجاجی تحریک اس لیے کرتے ہیں کہ عوام سرکار سے مطمئن نہیں ہوتی ہے، یا پھر سرکار سے انہوں نے کچھ کہا تھا، کچھ سرکار کے آگے کوئی بات رکھی تھی اور سرکار نے اس بات کو قبول نہیں کیا، تب یہ تحریکیں چلتی ہیں۔ اس قسم کا رویہ اجتماعی شکل کی تحریکیں ہوتی ہیں جن کو احتجاجی تحریک کہتے ہیں۔ احتجاجی تحریکیں تین بڑی باتوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی احتجاج کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، پروٹیسٹ کرنا۔ اگر ہمیں کچھ سماج کے لیے غلط لگتا ہے تو اس کے لیے مخالفت کرنا۔ احتجاجی تحریکیں دیکھا جائے تو تین بڑی باتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ فرسٹ ہے غیر مطمئن اور ناانصافی کے لیے، مدافعتی مطالبات کے لیے، اور تیسرا ہے مطالبات کے لیے۔ ون بائی ون سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ہے کہ غیر مطمئن اور ناانصافی کے لیے کچھ واقعات جو سماج میں مناسب معلوم نہ ہوتے ہو اور غیر منصفانہ معلوم ہو تب احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ تین چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ سماج میں اگر کچھ چیزیں ایسی نظر آئی جو غیر مطمئن ہو، سماج کے لوگ اس سے ناخوش ہوں، تب سماج میں کیا ہوتا ہے؟ تحریکیں شروع ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کالج لیول پہ ایجوکیشن میں کوئی کالج میں بہت ہی زیادہ کٹ آف کر دیا ہو اور کہا گیا ہو کہ اتنے پرسنٹیج ہو تو ہی ایڈمیشن لیا جائے گا، اگر وہ اسٹوڈنٹس کو، عوام کو غلط لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کئی بار اپنے سیریلس، موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، وہ کالج کے سامنے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں اس چیز کی کہ یہ غلط ہے، اتنا زیادہ کٹ آف نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہو ان کے مطالبات وہ سرکار کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سماج میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی، تب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسرا ہے مدافعتی مطالبات کے لیے۔
یہ ممکن ہوا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہونے والا ہو کہ جس سے اس کے خلاف نئے مطالبات پیش کیے جاتے ہوں۔ مثلاً جب چوریوں کی تعداد بڑھ جائے تو لوگ ان کی تعداد کم کرنے والے اقدام کا مطالبہ کریں۔ مثلاً سماج میں بہت زیادہ کوئی کیسز بڑھ رہے ہو تو ان کو کم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے عوام کچھ مخالفت کرتی ہے اور کچھ نئے نئے مطالبات کرتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مطالبات کے لیے۔ سماج میں کچھ واقعات نہ ہونے چاہیے، یا اگر ایسے واقعات ہو جائے تو اس کے خلاف مطالبے شروع ہوتے ہیں۔ سماج میں کچھ چیزیں ہیں جیسے آج کے زمانے میں ہمیں پتہ ہی ہے، آپ کرائم پیٹرول وغیرہ جو دیکھتے ہیں اسی کے سلسلے میں زیادہ ڈیٹیل میں تو میں ڈسکس نہیں کروں گی۔ یہ جو چیزیں سماج میں ہو رہی ہے، ایسے جو واقعات بن رہے ہیں، ایسے واقعات نہیں بننے چاہیے، اور اگر ایسے واقعات بن رہے ہیں تو اس کے مخالفت کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی کون سی تحریک کہلاتی ہے؟ احتجاجی سماجی تحریک۔ اس طرح احتجاجی تحریک یعنی کہ سماج میں روایتی نظام کو ہٹا کر نیا نظام قائم کیا جائے گا اور لوگوں کو پسند نہ آئے تب اس قسم کی تحریکیں برپا ہوتی ہیں۔ مطلب پہلے کے زمانے میں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، اب نظام میں تبدیلی ہوگی، لڑکیوں کو پڑھانے کے بھی حق ملے گے۔ الگ الگ قسم کے جہیز پرتھا جو بہت ہی زیادہ پرانی تھی اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو صحیح نہیں تھی، اس کے خلاف سماج میں تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ تبدیلی عوام کو پسند آتی ہے تو عوام اس کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائے گی اس کے خلاف، لیکن کچھ ایسی تحریکیں جو عوام کے لیے نقصان کارک ہو تو عوام اس کے لیے تحریکیں چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ سماج میں معاشی اور سماجی مسائل میں اضافہ ہو تب لوگ احتجاجی تحریکیں چلاتے ہیں۔ مثلاً مہنگائی کے خلاف تحریکیں، خواتین پر ملازم کے خلاف تحریکیں، چاہے سماج ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، ہر قسم کے سماج میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ اکثر جمہوری نظام میں دکھائی پڑتی ہے۔ جمہوری نظام مطلب جہاں پر لوگوں کو، عوام کو اپنی بات رکھنے کا حق ہو، وہاں پر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو احتجاجی تحریک میں بہت ساری تحریکوں کا شمار ہو جاتا ہے، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آج 2 تحریکیں دیکھی، ایک مدافعتی سماجی تحریک اور ایک دیکھا احتجاجی تحریک۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنی نوٹ میں نوٹ ڈاؤن کیجئے اور صحیح طریقے سے سمجھیے۔ تھینک یو۔